الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه وذرياته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دکھیے کل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبر تک رون دے کبیرا جنہ دے ماں پیو اے ٹر جان دے تک تک رون دے کبیرا تے بھائی بھائیاں دے بھائی بھائیاں دیا باپ سردار تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں تے ماواں ٹھنڈیاں بچھڑ گیا سے بچھڑ گیا سے تے اج دل دیاں دل وچ رہیاں اولے ہو گئے اج منہ سجنا دے آخر لمیاں وتھو تے لے یاری حوالے رب دے تے
میلے چار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت کے لائق حاضرین و سامعین، خصوصاً بالخصوص آج کی اس محفل کے میزبان جناب محمد نعیم صاحب اور برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران قادری صاحب اور آپ سب جتنے بھی دور و نزدیک سے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ ایصال ثواب جناب عبدالرحیم مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سب کا یہ محفل سجانا، اس میں پڑھنا اور دعا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خالق کائنات عبدالرحیم مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفع مقام عطا فرمائے۔ آپ بھی بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اس محفل میں۔ جی اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو آپ نہ آتے، اس کی توفیق شامل حال ہوئی ہے، اس کی توفیق ملی ہے تو آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا ہوں۔ آدمی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس وقت تک وہ کرتا نہیں ہے جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ جب تک مالک کی طرف سے توفیق نہ ملے آدمی مسجد کے پاس کھڑا رہے گا لیکن وہ مسجد میں نہیں جائے گا، بے شک، کیونکہ اس کی توفیق نہیں ہے۔ جب اس کو توفیق مل جاتی ہے تو پھر وہ مسجد میں بھی چلا جاتا ہے، مسجد میں بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ تھے نا، اور ان کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا ان کا سامان اٹھا کے، تو وہ آدمی وہ مال لینے والا تھا، مال لے کے اجرت پہ جا رہا تھا، میں آپ کا مال یہاں تک اٹھا دوں گا، آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ مسجد آئی، مسجد میں بزرگ چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ آدمی جو ہے وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو اب وہ مسجد پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ بابا جی کب باہر نکلیں گے، میرا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اور آپ تو اندر جناب والا وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ وہ دروازے سے کھڑے ہو کر کہتا ہے بابا جی آپ کو کون سی چیز ہے جو مسجد سے باہر نہیں آنے دیتی؟ وہ کون سی چیز ہے جو مسجد سے باہر نہیں آنے دیتی؟ تو بابا جی بھی کوئی عام بزرگ نہیں تھے، کہنے لگے پتر وہی چیز ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتی، وہی چیز ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتی، وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتی۔ تو سب سے پہلے عمل سے پہلے اللہ سے توفیق مانگ لیا کر، یا اللہ تو توفیق دے دے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم تیرے گھر کو جائیں، ٹھیک ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا، میں اپنے موضوع کی طرف ہی آتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا جناب یہ بتائیں کہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے؟ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے روئے یا اللہ معاف کر دے، بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ ہائے ہائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نادان اس پہ تو غور کرنا، بندہ اس وقت تک توبہ کرتا ہی نہیں ہے جب تک مالک توفیق نہیں، تو جب مالک نے توفیق دے دی ہے تو سمجھ رہے اس رب العالمین نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو آج کی اس محفل کے حوالے سے جو ہے کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، ویسے یہ بابرکت اور پروکار مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کے حوالے سے لیا ہے۔ سارے معجزوں میں سے ایک ہی عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ عرش پہ بلا کے اپنے محبوب کا دیدار کیا۔ اس حوالے سے بھی میں ایک دو باتیں کروں گا، لیکن آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ والدین کی عزت سے خالی ہے۔ والدین بیچارے پیٹتے ہیں، روتے ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں۔ تو میرا یہ درس ہے کہ ان اولادوں کے لیے کہ خدا را اس تھوڑے سے زندگی کے لمحات میں اپنے والدین کی قدر کر لو، اپنے والدین کی عزت کر لو، اس لیے
کہ یہ والدین کی عزت کا تذکرہ کوئی اخبار والا نہیں کرتا، کوئی ناول والا نہیں کرتا، بلکہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتا ہے۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جو مالک و مولا بندے کو ایک بار عطا کرتا ہے، اور خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو ان کی قدر کر لے، ان کو راضی کر لے۔ جو اپنے والدین کو راضی کر لیتے ہیں اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، خدا کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے، خدا کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جب بھی تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا ہے، کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرنا، اپنی اس پیشانی کو نہ جھکانا، یہ پیشانی جھکے تو اس رب العالمین کے سامنے ہی جھکے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرنے کے بعد ساتھ ہی فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن سنو، مالک کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن سن کے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، آخر تک آواز آئے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے عبادت کرو میری، جھکو میرے آگے۔ یا اللہ تیری عبادت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مالک فرماتا ہے میری عبادت کرنے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اے مالک و مولا بس صرف حسن سلوک۔ اللہ نے فرمایا نانا بندے میرا قرآن پڑھتا جا، میرا قرآن پڑھتا جانا، آگے بھی میرا حکم ہے۔ اے مالک و مولا تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا۔ مرحبا فرمایا میرے بندے جب تیرے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، انہیں اف بھی مت کہنا۔ اوے اف پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ یہ تیرا اف کہنا ان کو ناگوار گزرے گا، ناگوار گزرے گا، وہ ناراض ہوں گے۔ فلا تقل لہما، اف ان کے آگے اف بھی نہ کہنا۔ اے مالک و مولا صرف اف نہیں کہنا، اللہ فرماتا ہے نا میرے بندے قرآن پڑھ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، میرے بندے اف بھی نہیں کہنی ہے، ادب و احترام کرنے ہے نا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ میں کوئی اخبار پڑھ کے نہیں سنا رہا، کوئی ناول نہیں پڑھ کے سنا رہا، رب کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس پر تو سب کا ایمان ہے، کسی فرقے والے کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے نا۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ او میرے بندے اپنے والدین کے سامنے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنی ہے، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ رب تعالیٰ اپنے والدین کی بارگاہ کے ادب سکھا رہا ہے۔ مالک فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ احترام کرنا ہے۔ اے مالک و مولا بس اللہ فرماتا ہے نا میرے بندے آگے بھی قرآن پڑھ۔ اے مالک و مولا پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگلا تیرا ڈیوٹی ہے، اگلا تیرا کام یہ ہے نا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور میرے بندے اگلا تیرا کام یہ ہے کہ اپنے والدین
اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے مالک و مولا، جس طرح میں بچپن میں تھا ان بڑوں نے مجھے پالا ہے، اذیتیں کاٹ کاٹ کے تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے میری پرورش کی ہے، اب مالک و مولا تو بہت بڑا ہے، ان پر تو کرم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح میں بچہ تھا انہوں نے مجھ پہ کرم کیا ہے، اب تو بڑا کریم ہے، ان پر تو کرم فرما، ان پر تو کرم فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین کی عزت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان کی عزت کی تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، اگر عزت کی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر یاد رکھو ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا تو یہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یاد رکھو اگر چاہتے ہو دنیا سنور جائے، قبر میں کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تو والدین کی عزت کرنا پڑے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، مثنوی شریف کے اندر وہ بات لکھتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا نا، باپ نے اس کو کلی ساتھ لگایا ہوا ہے، سامنے دیوار پہ ایک کوا آ کے بیٹھتا ہے، وہ بچہ پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا ہے؟ ابا جی بتاتے ہیں پتر یہ کوا ہے، پتر یہ کوا ہے۔ دوبارہ پھر پوچھتا ہے، حتیٰ کہ 40 بار بیٹے نے پوچھا ابا جی یہ کیا ہے، تو ابا جی نے بتایا پتر یہ کوا ہے۔ ہر بار ہی پیار سے بتایا، ہر بار ہی پیار سے بتایا، لیکن کچھ لمحے گزرے، جب کچھ وقت گزرا، وہی باپ جب بستر علالت پہ آ گیا، چارپائی پہ آ گیا، سامنے دیوار پہ کوا آ گیا، اس نے کہا ذرا آج بچے سے تو پوچھ لوں، اس نے بھی مجھ سے پوچھا تھا۔ وہ باپ پوچھنے لگا بیٹا یہ بتا یہ سامنے کیا ہے؟ بیٹا ایک بار کہنے لگا ابا جی یہ کوا ہے۔ دوبارہ پھر پوچھا بیٹا یہ بتا یہ کیا ہے؟ بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ کوا ہے۔ جب تیسری بار پوچھا بیٹا غصے میں آ گیا، ابا جی آپ کو نہیں پتا یہ کوا ہے؟ اللہ اکبر، آہ نکلی دل سے۔ کہا بیٹے ذرا وہ لمحے یاد کر جب تو بچہ تھا، تو نے تو مجھ سے 40 بار پوچھا تھا اور میں نے ہر بار پیار سے جواب دیا، آج میں نے صرف 2 بار ہی پوچھا ہے اور تو تھک گیا ہے، اور تو مجھے بتانے لگا ہے کہ ابا جی اب بس بھی کریں گے کوا ہی ہے۔ تو یاد رکھو اگر چاہتے ہو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، اپنے والدین کی عزت کرو۔ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مصلی امامت پہ موجود ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں کی تار رونا شروع ہو گئے، زاروں کی تار رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم روتے تو آپ پہلے بھی ہیں، لیکن جیسے آج رو رہے ہیں شاید کوئی عجیب ہی آپ کو غم لاحق ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، میری ماں آج اگر حیات ہوتی، ادھر میں مصلی پہ تمہیں قرآن سنا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی قرات کر رہا ہوتا، اور ادھر حجرے کے اندر بیٹھ کر اگر میری ماں مجھے پکارتی کہ محمد میری بات سنو، اللہ کی قسم میں قرات کو چھوڑ دیتا، نماز کو چھوڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ کریم کے والدین زندہ باد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے والدین کی عظمت کو بیان کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بیان نہیں کیا، کر کے بھی دکھایا بے شک یہ ماں کا ایسے ادب کیا جاتا ہے، ایسے ادب کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کا سین ہے، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں کہ سامنے سے ایک بوڑھی مائی آتی ہے، بوڑھی مائی آتی ہے، میرے آقا اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس مائی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ مائی آتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی وہ مزمل والی چادر بچھاتے ہیں، وہ مائی اوپر بیٹھتی ہے، ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ جب وہ مائی جانے لگتی ہے میرے نبی دروازے تک چھوڑ گیا، سبحان اللہ مرحبا، الوداع کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے اور آپ کے نبی واپس تشریف لائے نا، فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں یہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہمیں یہ بتائیں یہ آنے والی خاتون کون تھی، یہ آنے والی مائی کون تھی نا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم بتاؤ یہ کون ہو سکتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی دیہات کی رہنے والی ہوگی، کوئی مدینے کی بستی کی رہنے والی ہوگی نا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ یہ نہ مدینے کی بستی کی رہنے والی ہے نہ دیہات کی رہنے والی ہے، بلکہ یہ میری پیاری ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا ہے نا۔ اور دوستو جو صرف دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب کرتے ہیں اپنی ماں کا کتنا کرتے ہوں گے؟ یہ ادب کر کے دکھایا حضور نے، جو صرف اپنی رضائی ماں کا اتنا ادب کرتے ہیں اپنی ماں کا کتنا ادب احترام کرتے ہوں گے۔ جب حضرت علی کی ماں کا انتقال ہوا نا جی، حضرت فاطمہ بنت اسد کا، حضور کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ علی کی ماں دنیا سے جا رہی ہیں، انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جب میری ماں حضرت علی کی ماں کو بھی حضور اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے، اپنی ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ فرمایا جب جنازہ تیار ہو مجھے خبر دینا۔ میرے اور آپ کی نبی نے خود چارپائی کو کندھا دیا، چارپائی کو کندھا دیا۔ کندھا دینے کے بعد کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں کہ حضور نے خود نماز جنازہ پڑھایا، خود نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کی، قبرستان چلے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی میری ماں کو دفن نہ کرنا، پہلے ذرا مجھے قبر کو چیک کرنے دو۔ میرے نبی قبر میں گئے، قبر میں لیٹے، پھر حضور بیٹھ تشریف لائے، فرمایا قبر ابھی تنگ ہے اور کشادہ کرو۔ حتیٰ کہ حضور 3 بار قبر میں، پھر حضور نے حکم دیا کشادہ کرو، اللہ اکبر، پھر حضور قبر میں ہیں۔ حضور نے فرمایا میری ماں کو میری ہاتھوں پہ رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت علی کی ماں کو قبر میں اتار رہے ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد جب قبر پہ مٹی ڈال لی، پھر سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج علی کی ماں پہ اتنے احسان کر رہے ہو، جنازہ بھی خود پڑھایا ہے، چارپائی کو کندھا بھی دیا ہے، قبرستان میں بھی لے کے آئے ہو، خود ہی دفن بھی کیا ہے، آج علی کی ماں پہ اتنے احسان۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کی نبی رو پڑے، فرمایا فاروق کیا باتیں کرتے ہو، اس ماں کی بھی مجھ پہ بڑے احسان ہے۔ جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے میرے زخموں سے خون بہتا تھا، اللہ اکبر، جب میرا کوئی اور درد مٹانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، جب میں گھر کو لوٹتا تھا یہ میری ماں میرے خون کو صاف کیا کرتی تھی۔ فرمایا میرا صرف اس پہ احسان نہیں ہے، اس ماں کی بھی مجھ پہ بڑے احسان ہے، اس ماں کی بھی مجھ پہ بڑے احسان ہے۔ آؤ نا بھج رومی کشمیر کی زبان میں مجھے کہنے دو، ماں برگا گھر چھاویں بوٹا ایک دے نظری نہ آوے، جس کو داری چھال کے جنت رب بناوے، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی، ماما باجی محمد بادشاہ تے کون کرے رکھوالی۔ چاہتے ہو خدا راضی ہو جائے، خدا کا رسول راضی ہو جائے تو اپنے والدین کا عزت و احترام کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرو، اپنے والدین کے مقام کو سمجھو۔ مجھے عمران بھائی نے کہا تھا کیونکہ یہ مہینہ بھی معراج شریف کا ہے تو میں ویسے بھی اہل سنت کا یہ شیوا ہے، ان کی کوئی بھی محفل ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کی محفل ہو، چاہے وہ احسال ثواب کی محفل ہو، کوئی بھی محفل ہو، جب تک ہم اپنے نبی کی بات نہ کر لیں ہماری محفل میں نورانیت پیدا ہی ہو، ہماری محفل وہ نوری پانی نہیں سکتی جب تک ہم اپنے آقا و مولا کی بات نہ کر لیں۔ تو ویسے مہینے کی نسبت سے میں ان کے حکم پہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان معراج کے لمحوں کو بیان کرتا ہوں
کہ جب میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم طائف کی بازار میں گئے، لوگوں کو دعوت تبلیغ کی، بجائے اس کے کہ وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بدبختوں نے آپ کی عظمت کو نہ سمجھا اور آپ پر پتھر برسائے، آپ زخمی ہوئے، پریشانی کی عالم میں تھے میرے اور آپ کے نبی۔ اللہ تعالیٰ یہ معاملات دیکھ رہا تھا اپنے محبوب کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل، یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل دیکھ زمین پہ میرا محبوب پریشان ہے اور محبوب کی پریشانی کو دیکھا نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں میرے محبوب کی تسکین مل جائے، سکون مل جائے، جا آج فرشتوں کے پروٹوکول میں، فرشتوں کو جلوس میں آج میرے محبوب کو عرش معراج والی رات کی بات بتا رہا ہوں، 27 رجب المرجب کی، جب میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کے کیا کہنے، جب مسجد اقصی میں پہنچے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا حسین مجمع ہوگا، مسجد بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، اذان دینے والے حضرت جبرائیل ہیں، نماز پڑھانے والے میرے اور آپ کے نبی ہیں، مصلی امامت پہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور پیچھے مقتدی عام نہیں ہے بلکہ انبیاء کی مقدس جماعت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آج نمازی بھی بے مثال ہے، مؤذن بھی بے مثال ہے، اور امام بھی بے مثال ہے، مسجد بھی بے مثال ہے، نماز بھی بے مثال ہے، میرے اور آپ کے نبی کا آنا بھی بے مثال ہے، میرے اور آپ کے نبی کا جانا بھی بے مثال ہے۔ تاجدار ختم نبوت، جس بات کی طرف میں اپنی گفتگو کو لا رہا ہوں، نماز ختم ہوئی نا، جس طرح آج ہم نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے نا، اس طرح مسجد اقصی میں بھی ایک محفل ہوئی تھی، اور جیسے ادھر نقابت جناب والے حضرت علامہ عمران صاحب کر رہے ہیں، ادھر نقیب محفل جو تھے وہ سیدنا جبریل امین تھے۔ کیسی محفل ہوگی ہے جی، اور بندہ دنیا کی محفل میں جاتا ہے، جی آج فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، جی پیر صاحب کو آخر میں ٹائم دیا جائے گا، پیر صاحب آخر میں خطاب کریں گے، ہر آدمی کہتا ہے نا یار بیٹھو، پیر صاحب کا خطاب سن کے جانا۔ آج ادھر مسجد اقصی میں بھی محفل ہو رہی تھی، نقیب محفل سیدنا جبریل امین تھے، اللہ اکبر، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا خطاب فرمائیں۔ یار کیسی نورانی محفل ہوگی، انبیاء کا مجمع ہو، اور حضرت ابراہیم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسند صدارت پہ موجود ہوں، مسند صدارت پہ میرے اور آپ کے نبی موجود ہوں، حضرت ابراہیم آئیں اور آ کر پھر اپنی تقریر وہ کیسے شروع کرتے ہیں، اپنا خطاب کیسے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بس چند انبیاء کی میں نے خطبے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اپنی تقریر شروع کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امة قانتا للہ یعتم بہ وانقذنی من النار وجعل علی بردا وسلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور سنو میرے رب کا مجھ پہ کتنا کرم ہوا ہے، اس خالق کائنات نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، مجھے امام بنایا ہے، میری پیروی کی جاتی ہے نا، میری پیروی کی جاتی ہے۔ اور سنو میرے رب نے مجھ پہ کتنا کرم فرمایا ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی ہے، اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں جناب آگے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے ہیں، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما وانزل علی التوراۃ واصطفانی برسالاتہ وکلماتہ وقربنی الیہ نجیا وانزل علی التوراۃ وجعل ملاک آل فرعون علی یدی ونجا حضور موجود ہوں اور تقریر یہ ہو رہی ہو،
میں ان کی تقریر سنا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر مسجد اقصی میں کیا تقریر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سنو سنو، اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے نا، اللہ اکبر، مجھ پہ تو رات کو نازل کیا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، آل فرعون کو میرے ہاتھ پہ ہلاک کیا، اور بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ پہ نجات عطا فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، اپنی تقریر شروع کرتے ہیں، الحمدللہ الذی خولنی ملکا وانزل علی الزبورا وعلان الحدیدا وسخر لی الطیر والجبالا وآتانی الحکمت وفصل الخطاب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے یہ کرم کیا ہے، لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا ہے، مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے نا، اللہ اکبر، نہ پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کیا، پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا نا، مجھے حکمت بھی عطا فرمائی ہے، مجھے فصل خطاب بھی عطا فرمایا۔ آخری جو تقریر میں نے سنانی ہے نا، مومنو دل تڑپ جائے گا۔ میرا اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال کی وہاں پہ تقریر بیان کی تھی، لیکن ابھی ذرا دلوں کو تھام کے بیٹھو، اس نبی کی تقریر سننی ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، اپنی تقریر شروع کرتے ہیں، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والانس وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من مخارب وتماثیل وانزل، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تقریر شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا، جنوں کو میرے لیے مسخر کیا نا، شیاطانوں کو میرے لیے مسخر کیا، اب میں ان کو جو حکم کہتا ہوں وہ میرا کام کر دیتے ہیں، میرا کام کر دیتے ہیں۔ وَعَلَّمَنِي منطق الطیر، اللہ اکبر، اگلی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا کیا۔ ادھر جناب والا کوا بیٹھ کے کائیں کائیں کر رہا ہو، مجھے اور آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، ادھر پرندہ بول رہا ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، علم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تقریر شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پہ اللہ رب العالمین نے کرم یہ کیا ہے، اللہ اکبر، نہ مجھے تورات کا علم بھی دیا ہے، تو انجیل کا علم بھی دیا ہے نا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ کوڑ والا مریض میرے سامنے آئے میں اس کو شفا دے دیتا ہوں، اندھا میرے سامنے آئے میں اس کو شفا دے دیتا ہوں، اس کو آنکھیں عطا کر دیتا ہوں نا، اللہ اکبر، نہ مردہ میرے سامنے آئے اور میں عیسیٰ اس پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ مردہ کھڑا ہوا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے رکھنا نا، اب باری آنے والی ہے یاسین کے سہرے والے کی، ودعا کے مکھڑے والے کی، میرے اور آپ کی نبی کی باری آئی نا، اللہ اکبر، میرے اور آپ کی نبی کا خطاب سنو، میرے اور آپ کی نبی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ اے انبیاء سنو، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا ہے، سارے جہان والوں کے لیے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر بھی دلیل دیتا جاؤں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور فرماتے ہیں سنو، وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، مجھے خوشخبری بنا، مجھے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے نا، اور سنو سنو، وَأَنزَلَ عَلَيَّ
الفرقان فی تبیان کل شیء. اللہ نے مجھ پہ وہ کتاب نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے. اے امتیو تڑپ جاؤ گے. میرے اور آپ کے نبی اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. دنیا میں آئے تب بھی اپنی امت کو نہ بھولے, دنیا سے گئے تب بھی اپنی امت کو نہ بھولے. اور معراج والی رات جب مسجد اقصی میں بیان کر رہے تھے تب بھی اپنی امت کو نہ بھولے. حضور فرماتے ہیں وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ وَشَرَحَ صَدْرِي وَوَضَعْنَا وِزْرِينَ وَرَفَعُ لَوْ ذِكْرِينَ. حضور فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو بہترین امت بنایا ہے, اللہ نے میری امت کو درمیانی امت بنایا ہے, اور اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے. آئے وہ آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے ہے. امتی ہے جو نبی کے احسانوں کو بھول جائے. ہم تو اپنے نبی کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری امت کو اول بھی بنایا گیا, آخر بھی بنایا گیا, اور میرے ذکر کو بلند کیا گیا, میرے سینے کو کشادہ کیا, مجھ سے فوج کو دور کیا, مجھ سے فوج کو دور کیا. ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں, ختم نبوت کا انکار کرنے والے قادیانیوں, حضور معراج کی رات حضور یہ بھی بیان کر رہے تھے اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے, مجھے خاتم بھی بنایا ہے. میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے, اور نبی نہیں آ سکتا ہے. حضرت ابراہیم نیچے بیٹھے ہوئے تھے, ہائے ہائے حضرت ابراہیم پکار کے کہتے ہیں بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ. یا رسول اللہ, اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو آپ پر فضیلت عطا فرمائی, سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے. آؤ پھر مجھے کہنے دو سب سے سب سے بس آخر میں ختم کرنے لگا ہوں لیکن چاہتا ہوں یار ہر زبان میرے ساتھ. سبحان اللہ مرحبا. حضور کی نعت ہے نا, کسی دنیا دار کا تو کسی کا ہے ہی نہیں. کسی دنیا دار کی تو میں ترانے پڑھ ہی نہیں رہا, اپنے نبی کے ترانے پڑھ رہا ہوں. مل کے کہہ دیں سب سے وما علینا الا البلاغ.